بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب صوم کے حصہ الف عہد نبوی کے ماہ و سال یعنی مدنی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاشرتی مصلح کے سبق نمبر 2 حجۃ الوداع کا پہلا نصف مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو حجۃ الوداع کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اسے طریقۂ حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے کبھی نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ذی القعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس خطبہ کا آغاز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صحیح تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور بھلائی کی تلقین کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت کا احترام، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری کو ادا فرمایا۔ اکناف عالم کا معنی ہے کسی ملک وغیرہ کا پورا علاقہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ ہفتہ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اضافی سوال، حج کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کب روانہ ہوئے؟ نماز عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے، حج قران کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ اور تلبیہ پڑھا، تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پورا جو ہے یہ تلبیہ ہے۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے، پھر تلبیہ پڑھا۔ ذی طویٰ میں قیام، ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری۔ عزیز طلباء و طالبات، ذی طویٰ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، وادی طویٰ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا شرف اور پہلی وحی عطا کی۔ ان مقامات میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے،
بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ سعی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، حجون مکہ میں ایک پہاڑی کا نام جس پر مکانات اور ایک قبرستان ہے، اور دوبارہ طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدا قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہدا کا معنی ہے کوئی قیمتی چیز یا قابل عزت چیز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذو الحجہ ترویہ کے دن منا تشریف لے گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ترویہ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ جس میں حجاج منا کو جاتے ہیں، یوم ترویہ حج کا ایک رکن ہے۔ منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذو الحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھی۔ عزیز طلباء و طالبات، قصر کا معنی ہے چھوٹی نماز جو سفر میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ وادی نمرہ میں قیام۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، مسجد نمرہ وہی مسجد ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران اپنا آخری خطبہ پڑھ کر سنایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ استراحت فرما کا معنی ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھک یا سکون۔ سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ عزیز طلباء و طالبات، وادی ارنا مزدلفہ، منا اور مکہ کی سمت سے عرفات کے قریب واقع ایک وادی ہے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ عزیز طلباء و طالبات، وصیت کا معنی ہے آخری نصیحت، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائی کی خصوصی تاکید فرمائی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے یا یہ ہیڈنگ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسلی تفاخر کا خاتمہ کیسے کیا، یہ سوال ہے، اور ہیڈنگ آپ لکھیں گے نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمے تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کی ہیڈنگ ہے زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ، اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے باب صوم کے حصہ الف عہد نبوی کے ماہ و سال یعنی مدنی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاشرتی مسئلے، سبق نمبر 2 حجۃ الوداع کے پہلے نصف کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، اس کے اضافی سوالات کو یاد کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔